بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی لیکن وہ پردہ کرتی تھی، اسی لیے میں اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے ایک عجیب سی بیماری کا نام بتایا اور کہا اس کا علاج 1 مہینے چلے گا، آپ کو روز رات 10 بجے انہیں لانا ہے۔ لیکن تب مجھے بہت عجیب لگا جب ڈاکٹر اکیلی میری بیوی کو لے کر کمرے میں چلی جاتی اور 1 گھنٹے بعد نکلتی اور کسی کو اندر جانے کی اجازت بھی نہ ہوتی۔ اب مجھے اس ڈاکٹرنی پہ شک ہونے لگا تھا کیونکہ جب بیوی باہر آتی تو اس سے چلا بھی نہ جاتا۔ ایک دن خود بیوی کا برقع پہن کر کمرے میں چلا گیا، پاؤں تلے زمین نکل گئی جب اس ڈاکٹرنی نے میرا نام ولی ہے، میرا تعلق لیا سے ہے، ہم 2 بھائی اور ایک بہن ہے، میں سب سے بڑا ہوں، گھر کی ذمہ داری مجھ پر تھی، میری والدہ بیمار رہتی تھی، میں اپنی بہن بھائی کو بھی سنبھالتا اور ساتھ جاب بھی کر رہا تھا۔ میرے لیے سب سے اہم میری فیملی تھی، میں اپنی فیملی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میرے چچا کی فیملی بھی ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی، لیکن ہم لوگوں کو ان کا اتنا بھی آسرا نہیں تھا کہ اگر ہم لوگ گھر پر نہیں ہیں تو کسی وقت ہماری ماں کو ہی آ کے دیکھ لیں۔ میرے والد جب زندہ تھے تو اسی بھائی اور اس کے بچوں کو ہم پر فوقیت دیتے تھے۔ میرے والد جانتے تھے کہ ان کے بھائی کی انکم اتنی نہیں کہ اپنے بچوں کو اچھے سے کچھ دلا ہی دیں۔ میرے والد جب ہمارے لیے کچھ لاتے تو ساتھ ان کے بچوں کے لیے بھی چیزیں آتی۔ وہ دونوں بچے ہر وقت ہمارے گھر میں گھسے رہتے۔ میری ماں انہیں مختلف کھانے بنا کے دیتی، ان کا اپنے بچوں کی طرح خیال رکھتی۔ ان بچوں کو اپنی ماں کی پرواہ تک نہ ہوتی۔ چچا کے دونوں بچے ماہم اور زین میری والدہ کے بہت قریب تھے، لیکن پھر سب کچھ بدلنے لگا۔ میرے والد نے ایک فیکٹری میں کام شروع کیا، اپنے بھائی کو بھی ساتھ شامل کیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد ہی چچا اکیلے فیصلہ کرنے لگے اور میرے والد سے پوچھے بغیر ہی باہر سب کچھ کر لیتے۔ بہت سے کلائنٹ میرے والد کو جانتے تک نہیں تھے اور پھر میرے چچا نے ناقص مال منگوا کر کم قیمت میں اصل مال کے ساتھ اسی قیمت میں بیچنے لگے۔ شکایات آنے لگی، آہستہ آہستہ کاروبار میں نقصان ہونے لگا۔ میرے والد نے میرے چچا سے پوچھا تو میرے چچا نے میرے والد سے کہا کہ انہیں نہیں پتا کہ کاروبار کیسے ہوتا ہے۔ دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا۔ میرے والد یہ بات لے کے دن بدن پریشان رہنے لگے۔ جس کاروبار کے بلبوتے پہ بینک سے لون لیا تھا وہ تباہ ہو چکا تھا اور بینک والے گھر تک پہنچ چکے تھے، پیسے کا مطالبہ کر رہے تھے، اور پھر وہی گھر جسے میرے ماں باپ نے خون پسینے کی کمائی سے بنایا تھا وہ نیلام ہو گیا۔ ہم لوگ کرائے کے گھر میں آ گئے۔ اس گھر کے 2 حصے تھے، میرے بابا بھی ہمارے ساتھ شفٹ ہو گئے، لیکن اب درمیان میں دیوار تھی۔ مہینوں ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھتے۔ میری چچی کبھی کبھار آتی، کبھی کہتی یہ سودا لا دو، کبھی زین کو اسکول سے لیتے آنا، اور کبھی ان کی لاڈلی بیٹی ماہم کو کسی سہیلی کی طرف جانا ہوتا تو میں یاد آ جاتا۔ میں لوگوں سے بہت تنگ تھا، ان کی وجہ سے سب کچھ ہوا تھا اور اب بھی یہ لوگ ہمارے سر پر سوار تھے۔ میں ابا سے کہتا تو کہتے غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، صبر کرو، میرا بھائی ہے۔ اور ایک دن ابا گھر سے کسی دوست کو ملنے گئے، واپسی پر بائک ایک کار سے ٹکرا گئی اور میرے والد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ یہ ایک قیامت تھی ہمارے لیے، میرے گھر والوں کے لیے۔ یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ میری ماں نے بولنا چلنا چھوڑ دیا، میری بہن بار بار بے ہوش ہو جاتی، میری چچی اور ان کی بیٹی کچھ دن آتی رہی، چچا بھی کچھ دن تعزیت کرنے والوں سے ملتے رہے، پر پھر ان لوگوں نے بھی آنا چھوڑ دیا۔ میں اپنے کمرے میں تھا اور آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ اس وقت میں پڑھ رہا تھا اور جاب کا سوچا بھی نہ تھا کہ ابا سارے گھر کی ذمہ داری سنبھال رہے تھے اور اب اچانک سے سب کچھ مجھ پر آ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زندگی کو کہاں سے اور کیسے شروع کروں۔ میری چھوٹی بہن میرے پاس آئی اور کہا بھائی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تب میں نے سوچا ولی زندگی کہیں سے بھی شروع کرو، اپنی فیملی پر ختم کر دینا۔ میں اپنے دوست کے پاس گیا اور ساری صورتحال بتائی۔ اس نے مجھے صبح 9 بجے اپنے دفتر میں بلوایا کہ آ جانا۔ میں دوسرے دن صبح ہوتے ہی تیار ہوا اور اس کے دفتر پہنچ گیا۔ اس نے بتایا کہ اس کی ایک کزن ہے، اسے ایک اسسٹنٹ اور گارڈ کی ضرورت ہے، تو میں کچھ دن اس کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ وہ پردہ کرتی ہے، بہت مذہبی لڑکی ہے، میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے اپنے دفتر میں ایڈجسٹ کرے۔ اس نے کہا کچھ دن وہاں کر لو، تب تک یہاں کچھ بن جائے گا اور وہ مجھے واپس بلوا لے گا۔ میرے دوست سے مجھے پتا چلا کہ اس لڑکی کو جان کا خطرہ ہے۔ دوسرے دن میں اپنے دوست کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچا۔ یہ ایک بہت بڑا گھر تھا۔ گیٹ پر کھڑے گارڈ نے انٹرکام پر اندر میرے آنے کی اطلاع دی۔ کچھ دیر میں مجھے اندر بلایا گیا۔ مجھے بیٹھے 15-20 منٹ ہو چکے تھے جب ایک خاتون آئی اور مجھے کہا تم ولی ہو؟ میں ادب سے کھڑا ہو گیا اور کہا جی میں ولی ہوں۔ وہ عورت بھی پردے میں تھی، میری نظریں جھکی ہوئی تھی اور میں سمجھا کہ شاید یہی میرے دوست کی کزن ہے۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ میں شیراز کی خالہ ہوں۔ شیراز میرا وہی دوست جس نے مجھے یہاں بھیجا تھا۔
کہنے لگی کہ اس نے تمہاری بہت تعریف کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ شیراز کسی غلط شخص کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ تمہاری ڈیوٹی اتنی ہے کہ اگر کچھ برا ہونے لگے تو خود کو موت کے حوالے کر دینا، لیکن میری بیٹی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے حیرانی سے اس عورت کو دیکھا جس کی نظریں مجھے ایکس رے مشین کی طرح لگی، جو میرے اندر کے آدمی کو پہچان لینا چاہتی تھی۔ میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، میں خود سے زیادہ آپ کی بیٹی کا خیال رکھوں گا۔ وہ عورت اب بیٹھ گئی تھی اور ایک ملازمہ سے ٹھنڈا منگوایا۔ تب تک ایک لڑکی وہاں آ گئی۔ اس لڑکی نے اپنا تعارف فضا کے نام سے کروایا اور کہا کہ اسے میرے حلیے پر اعتراض ہے۔ میں کہیں سے بھی کوئی گارڈ نہیں لگتا۔ میں نے پہلی بار افسوس کیا زندگی پہ۔ ایک لڑکی کی سیکیورٹی کے لیے مجھ جیسے ہیرو ٹائپ بندے کو عجیب سا بننا پڑا۔ مجھے کالے کپڑے پہننے کا کہا گیا اور بال بھی جو مجھے بہت پسند تھے کہا گیا کہ یہ کل سے نہ ہو۔ مجھے اگر اس وقت جاب کی ضرورت نہ ہوتی تو میں ایسی جاب پر لات مار دیتا اور وہاں سے آ جاتا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مجبوری میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ بس یہی معاملہ تھا میرے ساتھ بھی۔ گھر آ کے میں بہت ڈسٹرب رہا۔ لڑکی مجھے کچھ مغرور لگی تھی۔ ہم لوگ بھلے ہی اب غریب ہو چکے تھے، لیکن پچھلی زندگی ایسی گزری تھی کہ 20 لوگ ہمارے انڈر کام کرتے تھے۔ مجھے سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن بیمار ماں اور جوان ہوتی بہن اور چھوٹے بھائی کی تعلیم، سب کچھ میرے سامنے تھا، اور مجبوری انسان سے بڑا کچھ کروا دیتی ہے۔ میں دوسرے دن ناشتہ کر کے پہنچا تو وہ لڑکی کالج جانے کے لیے تیار تھی۔ اس وقت بھی وہ پردے میں تھی۔ اسے کالج چھوڑ کر میں اپنے دوست کے پاس آیا اور اسے کہا کہ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے۔ پہلے تو مجھے وہ شلوار قمیص میں دیکھ کر حیران ہوا اور پھر میرے بالوں کی حالت پہ خود ہنسا۔ مجھے اس بات پہ غصہ تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اس کے لیے قابل اعتماد ہوں۔ اس کی کزن اور ساری فیملی اس وقت بہت بڑی مشکل میں ہے۔ میرے دوست شیراز نے بتایا کہ وہ لوگ سید ہیں، ان کے گھر کزنس بھی بغیر اجازت نہیں جا سکتے، اور فضا پہلے شیراز کی منگیتر تھی اور شیراز کی بہن فضا کے بھائی کی بیوی تھی۔ فضا کے بھائی نے شیراز کی بہن کو طلاق دے دی تھی، جس کی وجہ سے شیراز اور فضا کا رشتہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ اس لیے شیراز اب ان کے گھر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ میں شیراز سے پوچھنا چاہتا تھا کہ فضا کو کس سے جان کا خطرہ ہے، لیکن میں پھر کبھی پوچھنے کا سوچ کے وہاں سے آ گیا۔ فضا کو گھر چھوڑ کے میں اس کے بھائی کے ساتھ چلا گیا۔ وہ شام کو واک کرنے جاتا تھا۔ فضا کی نسبت اس کا بھائی کچھ نرم مزاج شخص تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے والد کی 2 شادیاں ہیں اور جو عورت گھر میں ہے وہ ہماری سوتیلی ماں ہے، لیکن ہم سب سے بہت محبت کرتی ہیں۔ اس کی اولاد نہیں ہے، اسی نے ہمیں پالا ہے۔ ہماری ماں کچھ سال پہلے فوت ہو گئی تھی۔ میں سوچنے پہ مجبور تھا کہ گھر پہ جو عورت اس دن مجھے سمجھا رہی تھی، اس کی آنکھیں مجھے کچھ عجیب سی لگی تھی۔ میری ماں کا علاج کروانے کے لیے میں انہیں ایک ہسپتال میں لے گیا۔ وہاں مجھے فضا کا بھائی مل گیا۔ اس نے میری مدد کی اور مجھے ساتھ لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر کو تاکید کی کہ وہ میری ماں کو اچھے سے چیک کرے اور خیال رکھے۔ ڈاکٹر نے میری ماں کو داخل کر لیا تھا۔ گھر پر ان کا علاج ممکن نہیں تھا۔ ہسپتال بہت مہنگا تھا اور میں سب افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا جب میرے نمبر پہ فضا کے بھائی کی کال آئی۔ میں نے حیرانی سے کال لی۔ وہ مصروف آدمی تھا اور مجھے یقین نہ تھا کہ رات کی اس پہر مجھے بھی کوئی پوچھے گا۔ اس نے میری ماں کی طبیعت کا پوچھا اور کہا کہ وہ صبح ضرور چکر لگائے گا۔ میں اس کا بہت ممنون تھا۔ آج کے دور میں کون کس کو پوچھتا ہے؟ 2 دن سے میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ دن میں فضا کو کالج سے لاتا لے جاتا اور رات کو ماں کے پاس ہوتا۔ دن میں میرا بھائی اور بہن میری ماں کے پاس ہوتے۔ میرے چچا کی فیملی نے پلٹ کر ہم سے پوچھا تک نہ تھا۔ فضا کو کالج سے لے کر واپسی آ رہا تھا جب میری گاڑی پہ فائرنگ ہو گئی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک تھا کہ میں سنبھل ہی نہ پایا اور گاڑی سامنے ایک کار سے ٹکرا گئی۔ مجھے کچھ چوٹیں آئیں۔ شکر تھا کہ فضا ٹھیک تھی، لیکن جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک نقاب پوش فضا کو گاڑی سے اترنے کا کہہ رہا تھا، اور وہ مسلسل یہی کہہ رہی تھی کہ ولی گاڑی نکالو۔ گاڑی لاک تھی، اسی لیے شیشے بند تھے اور گاڑی بلٹ پروف تھی۔ میں نے درد کو برداشت کرتے ہوئے گاڑی کو بڑی مشکل سے وہاں سے نکالا۔ وہ گاڑی اب ہمارا پیچھا کر رہی تھی۔ میرے سر میں درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی، لیکن میں گاڑی کو وہاں سے نکال کر لے آیا۔ یہ سن کے فضا کے گھر میں بھونچال آ گیا تھا۔ فضا کی والدہ اس کا صدقہ دے رہی تھی اور اس کا بھائی مسلسل پولیس سے رابطے میں تھا۔ اس نے مجھے ساتھ لیا اور کلینک پر آ کر میری پٹی کروائی۔ میں اب ماں کے سامنے جانے سے ڈر رہا تھا۔ مجھے اس حالت میں دیکھتی تو پریشان ہو جاتی۔ میں 2 دن باہر سے ہی انہیں دیکھ کر لوٹ آتا۔ میرے سر میں مستقل درد رہنے لگا۔ اس دن بھی میں گھر پہ تھا جب میرے چچا کی بیٹی آئی۔ میں نے نفرت سے اسے دیکھا اور کہا، کیسے ہمارے گھر کا راستہ بھول گئی؟ کہنے لگی کہ تمہاری امی کا پوچھنے آئی تھی۔ میں نے کہا، شکر ہے اللہ کا کہ وہ زندہ ہیں، بہت شکریہ تم لوگوں کا۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ سر پہ چوٹ کیسے لگی؟ مجھے جب سے پتا لگا میں سکون سے سو نہ سکی۔ تمہارے درد کا احساس مجھے چین سے نہیں رہنے دے رہا تھا اور میرے ابا کو بتائے بغیر میں تمہیں پوچھنے آ گئی۔
میں نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا اور کہا کہ معمولی چوٹ ہے اور تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بچہ نہیں ہوں، اپنا خیال رکھ سکتا ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، بچے نہیں ہو لیکن مجھے سمجھتے نہیں، میں تمہیں کب سے بتانا چاہتی تھی کہ تم میرے لیے بہت خاص ہو، میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تمہارے بغیر جینا بہت مشکل ہے۔ تائی گھر آ جائیں تو تم ان سے بات کرو اور ابا سے میرا رشتہ مانگ لو۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کہا کہ مجھ سے دور رہنا، مجھے نفرت ہے تم سے بھی اور تمہارے خاندان سے بھی۔ تم نے سوچ کیسے لیا کہ میں تم سے شادی کروں گا؟ تم لوگ بے حس ہو، سب کچھ لوٹ لیا ہمارا، میں تو تم لوگوں کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ روتے ہوئے چلی گئی۔ مجھے بہت حیرت تھی کہ لڑکی پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی۔ میں ہسپتال پہنچا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ میری والدہ کی حالت دن بدن بگڑ رہی ہے، کوئی دوائی بھی اثر نہیں کر رہی۔ میں اپنی والدہ کے پاس گیا جو زندگی کی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ میری بہن مجھے دیکھ کر دوڑ کے میرے پاس میرے سینے سے لگ گئی۔ میں بھی اپنا ضبط کھو رہا تھا۔ باپ کے بعد صرف ماں ہی تو تھی اور آج وہ بھی دور جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے وہ رات ماں کے پاس گزاری۔ اپنی بہن کو چھوٹے بھائی کے ساتھ گھر بھیج دیا۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی لیکن میں نے تاکید کر کے اسے گھر بھیج دیا۔ پچھلے 2 دن سے وہ یہی تھی۔ اس کی حالت بھی جاگنے کی وجہ سے بہت خراب تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ وہ گھر جا کے ریسٹ کر لے۔ وہ رات مجھ پہ بہت بھاری تھی۔ رات 2 بجے میری ماں کی حالت بگڑ گئی اور ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میری ماں ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ ایمبولینس سے ماں کو لے کر گھر پہنچا تو قیامت سی تھی۔ میں وہ دن نہیں بھول سکتا۔ میری بہن نے میرا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ میں نہیں آنا چاہتی تھی، تم نے مجھے گھر بھیج دیا بھائی، کاش میں نہ آتی، میں ماں کے پاس رہتی۔ لیکن میں کیسے سمجھاتا کہ جب موت آتی ہے تو جانے والے کو اس کا کوئی پیارا بچا نہیں سکتا، نہیں تو میری ماں کو میں ہی بچا لیتا، میں بھلا جانے دیتا۔ بہت دن اس دکھ اور صدمے میں گزرے تو رو رو کر آنکھیں بھی خشک ہو چکی تھی۔ فضا اور اس کا بھائی بھی افسوس کرنے آئے تھے۔ کچھ دن بعد خود کو سمجھایا کہ ولی گھر بیٹھ کے کچھ نہیں ہو سکتا، زندگی میں جو رشتے بچے ہیں انہیں تو دیکھ لو اور ان کی خاطر بہادر بنو۔ میں پھر سے جاب پہ جانے لگا۔ فضا کے پیپرز ہو رہے تھے۔ ایک دن اس کی طبیعت خراب تھی، بخار کی وجہ سے اس کی آواز بھی عجیب سی ہو رہی تھی، سردی کی وجہ سے اس کا گلا بھی خراب ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی سوتیلی ماں اسے مسلسل تاکید کر رہی تھی کہ وہ اپنا خیال رکھے۔ مجھے بہت حیرت ہوتی تھی کہ سوتیلی ماں ہے پھر بھی کتنا خیال ہے اسے بچوں کا، اور ایک میرے والد کے سگے رشتے تھے جنہوں نے سوتیلوں سے بڑھ کر برا سلوک کیا تھا۔ لیکن میری یہ غلط فہمی بھی بہت جلد دور ہو گئی۔ اس دن میں لان میں گاڑی کی چابی واپس کروانے آیا تھا۔ میں 2 دن کے لیے دوسرے شہر جا رہا تھا، مجھے کچھ کام تھا، 2 دن کی چھٹی چاہیے تھی۔ جب فضا کی سوتیلی ماں نے مجھے کہا کہ اگر میں اس کی بات مان لوں تو وہ مجھے منہ مانگی قیمت دے گی، میں حیران رہ گیا۔ وہ خاتون مجھ سے کیا چاہتی تھی؟ میں نے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ اس نے جو کہا میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس عورت نے کہا کہ کچھ دن بعد جب کچھ لوگ فضا کو اغوا کرنے کے لیے آئیں گے تو اسے بچانا نہیں ہے بلکہ صرف ڈرامہ کرنا ہے بچانے کا اور وہاں سے نکل جانا ہے، باقی وہ خود دیکھ لیں گی۔ میں نے کہا کہ تم ایسا کیوں چاہتی ہو؟ وہ بہن بھائی تو تمہیں سگی ماں کی طرح پیار کرتے ہیں۔ اس عورت نے بتایا کہ شیراز اس کا بھانجا ہے، اس نے ہی رشتہ کروایا تھا، لیکن فضا کے بھائی کی وجہ سے شیراز کا رشتہ بھی ختم ہو گیا اور میری بھانجی کی زندگی بھی خراب ہو گئی۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ فضا کی شادی شیراز سے کروا دوں اور یہ سب کچھ اس کا بھائی ہونے نہیں دے گا، اسی لیے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا نکاح کروانے کے لیے۔ میں نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا، آپ سے بھی کہوں گا کہ یہ سب نہ کرے۔ عورت ہنسنے لگی اور بولی کہ لو بات کرو۔ اس نے نمبر ملا کے فون میری طرف بڑھایا۔ میں نے حیرانی سے فون کو دیکھا جس پر شیراز کی کال تھی، جو کہہ رہا تھا یار اسی لیے تو تمہیں اس کام کے لیے منتخب کیا تھا، تم میرے دوست ہو، میری محبت کو مجھ سے ملوانے میں میری مدد کر سکتے ہو۔ میں نے حیرانی سے سب کچھ سنا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ یہ سب کچھ ایک پلان کے تحت کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا فضا بھی اس سے محبت کرتی ہے؟ شیراز نے کہا کہ اس کا کیا ہے، شادی کے بعد ہو جائے گی محبت بھی، وہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم صرف اتنا کرو جتنا کہا ہے۔ میں نے کہا کہ میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، میں بھی ایک بہن کا بھائی ہوں اور میں کسی کی بہن کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ میں نے چھٹی کا ارادہ کینسل کر دیا اور فضا کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگا۔ ایک دن میں اسے لے کر واپس آ رہا تھا جب ایک گاڑی نے ہمارا راستہ روکا، مجھے گاڑی سے باہر نکلنے کا کہا۔ میں نے فضا کی طرف دیکھا جو خوف سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کیوں ڈر رہی ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اس نقاب پوش نے مجھے کہا کہ میں گاڑی سے باہر نکلوں۔ فضا بھی میرے ساتھ تھی۔ وہ لوگ اپنی گاڑی میں مجھے اور فضا کو ایک جگہ لے گئے اور ہمیں ایک کمرے میں بند کر دیا۔ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہوا۔ میں وہاں سے نکلنے کا طریقہ ڈھونڈ رہا تھا۔
جب دروازہ کھلا اور سامنے فضا کے بھائی کو دیکھ کے میں حیران رہ گیا۔ اس نے میرا گریبان پکڑ لیا اور بری طرح سے مجھے مارنے لگا، بار بار مجھے نمک حرام کہہ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ جب اس نے کہا کہ فضا پہ تو نے نظر رکھی کیسے، تب میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا یہ جھوٹ ہے، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ فضا نے بھی کہا بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس وقت شیراز اور فضا کی سوتیلی ماں بھی وہاں آ گئے۔ شیراز بھی مجھے مارنے کے لیے بڑھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک مکہ میں نے اسی کے منہ پہ مارا اور فضا کے بھائی سے کہا یہ سب کچھ اس کا کیا دھرا ہے۔ فضا کی سوتیلی ماں نے کہا کہ سب کچھ ولی نے کیا ہے، یہ کافی دنوں سے مجھ سے کہہ رہا تھا فضا سے میری شادی کروا دے۔ میں نے حیرانی سے اس شاطر عورت کو دیکھا۔ فضا نے اپنے بھائی کو سب کچھ بتایا کہ وہ میری اور اپنی سوتیلی ماں کی باتیں سن چکی تھی۔ فضا کے بھائی نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ تم سے زیادہ میری بہن کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا۔ اس نے میرا نکاح فضا سے کروا دیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا، وہ لڑکی میری قسمت میں لکھ دی گئی تھی، جس کو پانے کا میں خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ فضا کے بھائی نے کہا کہ میں ان کے گھر شفٹ ہو جاؤں، اپنے بہن بھائی کو بھی ساتھ رکھ سکتا ہوں، لیکن مجھے یہ منظور نہیں تھا۔ میں نے کہا اگر فضا رہنا چاہے تو وہاں رہ لے، لیکن میں ان کے گھر نہیں رہ سکتا۔ اور مجھے اس وقت بہت خوشی ہوئی جب فضا نے میرا ساتھ دیا اور کہا کہ وہ وہیں رہے گی جہاں اس کا شوہر رہے گا۔ فضا کوئی نیکی کا صلہ تھی میرے لیے۔ مجھے فخر تھا کہ وہ میری بیوی تھی۔ مجھے کچھ ہی دنوں میں احساس ہو گیا کہ مجھے اس سے محبت ہو چکی تھی، اور اتنی محبت تھی کہ میں اسے دیکھے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دن میں میری کزن ماہم نے فضا سے دوستی کر لی اور بہت آنے جانے لگی۔ میں فضا کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اسے نہ ماہم کے بارے میں کچھ بتایا اور نہ ماہم سے ملنے سے منع کیا۔ انہی دنوں میری بیوی کی طبیعت خراب رہنے لگی، لیکن وہ پردہ کرتی تھی، اسی لیے میں ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے ایک عجیب سی بیماری کا نام بتایا اور کہا اس کا علاج 1 مہینے چلے گا، آپ کو روز رات 10 بجے انہیں لانا ہے۔ میں مان گیا، لیکن تب مجھے بہت عجیب لگا جب ڈاکٹرنی اکیلی میری بیوی کو لے کر کمرے میں چلی جاتی اور 1 گھنٹے بعد باہر نکلتی اور کسی کو اندر جانے کی اجازت بھی نہ ہوتی۔ اب مجھے اس ڈاکٹرنی پر شک ہونے لگا، کیونکہ جب میری بیوی باہر آتی تو اسے چلا بھی نہ جاتا تھا۔ ایک دن خود بیوی کا برقع پہن کر کمرے میں چلا گیا، پاؤں تلے زمین نکل گئی جب اس ڈاکٹرنی نے مجھے لٹا دیا اور انجیکشن لگانے لگی، اور ایک پردے کے پیچھے سے میری کزن اور فضا کی سوتیلی ماں بھی نکل آئیں۔ وہ لوگ ڈاکٹر کے ساتھ ملوث تھے اور میری بیوی کو ایسی دوائیاں اور انجیکشن دے رہے تھے کہ وہ بیمار ہی رہے اور کبھی نہ ماں بن سکے۔ میں نے چہرے سے چادر ہٹائی تو ان کی حالت ایسی تھی جیسے سانپ سونگھ لیا ہو۔ میں نے ماہم کو تھپڑ مارا اور اسے کہا کہ کیا بگاڑا تھا فضا نے تمہارا؟ کہنے لگی کہ اور کیا بگاڑے گی، تم اس کے ہو گئے، تمہیں چھین لیا اس نے۔ میں نے کہا چھینا اس سے جاتا ہے جو آپ کا ہو۔ تمہیں یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ میں تمہارا تھا؟ مجھے تم اور تمہارے سارے خاندان سے نفرت ہے، اور تم یہ جانتی تھی، پھر بھی میری ہستی بستی زندگی کو اجاڑنے کے لیے فضا کے دشمنوں سے مل کر اتنا بھیانک کھیل کھیل رہی تھی۔ ماہم میرے پیروں میں گر گئی، معافی مانگنے لگی۔ میں نے اسی وقت پولیس کو بلوایا اور اسے ڈاکٹر سمیت ماہم اور فضا کی سوتیلی ماں کو جیل بھجوا دیا۔ فضا یہ سب کچھ دیکھ کر حیران تھی۔ میں نے اسے تسلی دی، اسے لے کر گھر آ گیا اور کسی اور ڈاکٹر سے رجوع کیا اور فضا کا علاج شروع کروایا۔ فضا اور میری بہن میں بہت پیار تھا، اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوتی تھی کہ اتنے بڑے گھر سے آنے والی لڑکی اس چھوٹے سے گھر میں میری خوشی اور میرے رشتوں سے میری محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ مخلص تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میری بہن کو اپنی بھابھی بنانا چاہتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ پہلے ہی ادلے بدلے کی شادی کے چکر میں تم لوگ مصیبت میں پڑ گئے، اب پھر سے۔ اس نے کہا کہ وہ لوگ کیسے ہیں یہ تم بھی جانتے ہو، مجھے ایک ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جو میرے بھائی کے زخموں کے لیے مرہم بن جائے۔ میں نے اپنی بہن سے اس کی مرضی پوچھی، اس نے ہر فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا۔ میں فضا کے بھائی کو جانتا تھا، بے شک وہ بہت اچھا انسان تھا، اس لیے میں نے اس رشتے کو قبول کر لیا اور میری بہن اس گھر کی بہو بن کر چلی گئی۔ آج ہم سب اپنی زندگی میں خوش ہیں، میری بہن کے 2 بچے ہیں۔ میں ابھی تک اس نعمت سے محروم ہوں، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ میں نے زندگی سے یہی سیکھا ہے کہ رشتوں کی قدر کرے اور ان کے ساتھ مخلص رہیں۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اگر پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کیجیے گا۔ مزید ایسی دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔